الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز حاضرین، سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، آج کے اس درس میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ موضوع خطابت ہے موت کی یاد اور فکر آخرت۔ موت یہ ایک لازوال حقیقت ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت آنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس کو واضح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی چیز اس دنیا میں باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمیش زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ کہ موت سے انسان چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے کہ وہ بچ جائے، کسی ایسی جگہ چلے جائے جہاں اس کو موت نہیں آ پکڑے گی، تو انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طاقت کو اپنائے اور اس کے ذریعے سے موت سے بچے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ تم جہاں کہیں رہو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی رہو، موت آ کر تمہیں پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعے میں چھپے رہو یا دنیا کے کسی خطے میں چلے جاؤ، تمہیں موت آ کر رہے گی۔ موت کے سلسلے میں ایک تیسری بات یہ ہے کہ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ موت یہ ایک لمحے کے لیے نہ انتظار کرتی ہے، نہ ایک لمحے کا موقع دیتی ہے آپ کو، اور نہ ہی یہ آپ سے تاخیر کرتی ہے، یعنی آپ کو موقع نہ دیتی ہے اور نہ ہی آپ سے سبقت کرتی ہے۔ یعنی وقت مقررہ اس کا اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے، موت آ کر رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ موت کہاں آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ موت کہاں آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آپ کو چلتے راستے میں موت آ سکتی ہے، آپ کو گھر بیٹھے موت آ سکتی ہے، آپ کو مسجد میں بھی موت آ سکتی ہے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہیں آپ کو کہیں بھی موت آ سکتی ہے۔ اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہ تم کس جگہ مرو گے، نفس یہ علم نہیں رکھتی ہے، یا کوئی بھی جان، کوئی بھی جاندار، کوئی بھی انسان اس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے کہ وہ کہاں مرے گا، کس زمین میں مرے گا، اپنے گھر میں مرے گا، اپنے ملک میں مرے گا یا باہر ملک اس کی موت آئے گی، تو اس کا بھی علم نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پر ان چیزوں کا انسان اقرار کرتا ہے، ایمان لاتا ہے اور ان تمام چیزوں کو سمجھتا ہے کہ موت آئے گی، کیسے آئے گی، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اور بنیادی طور پر انسان کے پاس جو موت آتی ہے وہ دو طریقے سے آتی ہے۔ موت ایک طبعی آتی ہے۔ طبعی موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کچھ علامات ظاہر ہوتے ہیں، یعنی جیسے بڑھاپے کی دہلیز پہ انسان پہنچ جاتا ہے اور پھر عمر کے آخری مرحلے میں ہوتا ہے تو انسان یا اس کے رشتہ دار یہ جان لیتے ہیں کہ اب ان کو موت آنے والی ہے، یا پھر ایسی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے جس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس بیماری سے یہ انسان مر سکتا ہے یا اس کو موت آ سکتی ہے۔ یہ موت طبیعی ہے۔ اور ایک موت جو اچانک موت آتی ہے جس کو قرآن نے بغتہ کے نام سے کہا اور حدیث میں موت الفجأہ کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ تو یہ موت جو ایکسیڈنٹلی موت ہوتی ہے، جس کو اچانک موت کہتے ہیں، تو یہ اچانک موت
اور اس اچانک موت کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ ان من امارات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان یظہر موت الفجأہ، کہ اچانک والی موت کی کثرت ہو جائے گی، لوگ اچانک مر جائیں گے، جوان نوجوان چلتے پھرتے راستے میں ان کی موت ہو سکتی ہے، ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت ہو سکتی ہے، کسی حادثے کے ذریعے موت ہو سکتی ہے، یا پھر انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا صحت مند انسان اچانک موت کے گھاٹ اتر سکتا ہے، اس کی جان چلی جا سکتی ہے، تو یہ اچانک موت آ سکتی ہے۔ اور آپ دنیا میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اچانک والی موت کی کثرت کتنا زیادہ ہے۔ آئے دن ہم اخباروں میں، نیوز چینلوں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا جس میں سینکڑوں لوگ مر گئے، جس میں سینکڑوں لوگ، درجنوں لوگوں کی وفات ہو گئی۔ تو یہ موت کی کثرت جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتائی ہے، اور یہ بھی ایک بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ اچانک والی موت ہو یا موت طبیعی جو بڑھاپے میں آتی ہو یا کسی بیماری کے ذریعے انسان کو موت آتی ہے، تو یہ دونوں موت سے ایک مومن کے لیے ایک بنیادی نصیحت یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تیار رہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تیار رہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے یہاں ملنا ہے، اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، اور یہ جو زندگی انہوں نے دنیا میں جو بھی گزاری ہو، 40 سال 50 سال 10 سال 20 سال جو بھی زندگی گزاری ہو، اس زندگی کا انہیں اللہ رب العالمین کے یہاں حساب دینا ہے، اللہ رب العالمین اس سے پوچھے گا۔ تو یہ مومن ہمیشہ اس ذہن میں ہوتا ہے کہ اسے کسی بھی وقت موت آئے گی تو وہ اللہ رب العالمین سے ملنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور یہ موت ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اکثروا ذکر ہادم اللذات یعنی الموت، کہ تم لذتوں کو توڑ دینے والی، لذتوں کو کچل دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو، یعنی موت۔ موت یہ دنیاوی لذت، دنیا کی جو تمنا ہوتی ہے، دولت کی جو تمنا ہوتی ہے، دولت کی جو خواہش ہوتی ہے، دنیا پرستی، دنیا طلبی کی جو چاہت ہوتی ہے، ان تمام چاہتوں کو یہ موت توڑ مڑوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور میں، جب نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اس کے ابتدائی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت منع کر دی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت، قبرستان کی زیارت کا حکم دیا کہ قبرستان جایا کرو، تمہیں موت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی اور آخرت کی یاد آئے گی، اور تم آخرت کے لیے تیار بیٹھو گے۔ اور فکر آخرت کب انسان کے ذہن میں آتا ہے؟ انسان آخرت کی فکر کب کرتا ہے؟ جب دنیا کی قیمت اس کے نظر میں کم ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ دنیا کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا فقط صرف اور صرف یہ دھوکے کا سامان ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کھیل و تماشے کا سامان ہے، یہ دنیا کھیل و تماشے کا سامان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی حقیقت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی حقیقت اللہ رب العالمین کے پاس اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو، کسی نافرمان بندہ کو ایک گھونٹ پانی تک نہیں پلاتا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اور اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کی مثال دے کر، جس کا کان کٹا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ اس بکری کو کون درہم میں خریدے گا، چند درہم کے ذریعے کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ
ہم میں سے کون وہ بے وقوف ہوگا جو اس مری ہوئی بکری کو خرید سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم یہ مشورہ کر رہے ہو، جیسے تم یہ گفتگو کر رہے ہو کہ اس بکری کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایک درہم کی برابر بھی قیمت نہیں ہے، ویسے اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس مری ہوئی بکری، کان کٹی ہوئی بکری سے بھی کم قیمت اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی یہ حقیقت ہے۔ جب دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہوگا تو انسان اللہ رب العالمین نے جو دنیاوی زندگی کے بعد اخروی زندگی رکھی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو بہتر زندگی ہے اور جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری میں انسان لگ جائے گا۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی یاد دلاتے ہوئے، دنیا کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نصیحت کرتے ہیں، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑے شفقت سے سمجھاتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ دنیا میں تم ایسے جیو جیسے کوئی اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا ایک مسافر دنیا میں جب کہیں سفر کرتا ہے تو سفر کی جو مقدار ہوتی ہے یا سفر کی جو تیاری ہوتی ہے وہ سفر کے حساب سے، اگر کوئی بندہ ایک ہفتے کی سفر میں جاتا ہے تو چند کپڑے لے کر کے جاتا ہے، چند سفر کے اخراجات لے کر کے جاتا ہے جو ان کے لیے کافی ہو، زیادہ انسان بوجھ نہیں لے جاتا ہے۔ سفر میں انسان کوئی شوق سے بوجھ لے کر کے نہیں جاتا ہے کہ اتنا سارا سامان لے کے جائیں انجوائے کریں، اتنا ہی سامان لے کے جاتا ہے، اتنا ہی پیسہ لے کے جاتا ہے جتنا اس سفر میں اس کے لیے مناسب خرچ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نصیحت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو، تو وہ نصیحت دل میں بیٹھ گئی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمیشہ لوگوں سے یہ کہا کرتے تھے، فَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے دنیا داری میں پوری زندگی لگا دی، دنیا داری میں اللہ رب العالمین کی عبادت سے پھر گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سستی کی، اللہ رب العالمین کی عبادت میں کوتاہی کی، تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ حقیقی جو دنیا ہے، آخرت، اس کی تیاری میں لگ جائیں۔ اس کی تیاری ہم کیسے کریں؟ آخرت کی فکر ہمیں کیسے پیدا ہوگی؟ دنیا کی حقیقت کا پتہ چلے گا تو ہم آخرت کی فکر کریں گے، اور آخرت کی جب ہمارے ذہن میں فکر پیدا ہوگی، ہمارے ذہن میں یہ بات، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، تو مومن کا یہ شعار ہے کہ جب اللہ رب العالمین سے ملنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ملنے کا اگر ارادہ رکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرتا ہے۔ تو آخرت کی تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ نیک عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نیک عمل کی بڑی فضیلت، نیک عمل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو، جس سے اللہ رب العالمین جس چیز کو پسند کرتا ہو، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، چاہے ظاہری طور پر ہو یا باطنی طور پر ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو نیک عمل کرتے ہیں۔ جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال من الظاہرۃ والباطنہ، کہ ایسا عبادت ایک جامع لفظ ہے۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا عمل، چاہے وہ قول کے ذریعے ہو، زبان سے ادا ہو، ذکر و اذکار کی شکل میں، یا جو باڈی پارٹ ہیں ان کے ذریعے ادا ہو، جیسے نماز، حج وغیرہ۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے تو یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کی عبادت جب کریں گے، اللہ رب العالمین کو راضی کریں گے، اور دنیا طلبی میں ہم کم پڑیں گے، تو اللہ رب العالمین کی ہمیں محبت حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین کہ جو ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے جو کچھ عمل کریں گے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو ہمارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے وہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اب اس میں ایک انسان کے دل میں یا ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے اتنا بے رغبتی کیوں شریعت نے، دنیا سے اتنا محبت کرنے کا شریعت نے کیوں حکم نہیں دیا ہے کہ انسان دنیا طلبی؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں
سب سے شروع میں مومنوں کے صفات بیان کیے، پھر اللہ رب العالمین کافروں کی صفات بیان کی، پھر 12 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی صفات بیان کی، اس کے بعد جو سب سے پہلے حکم دیا وہ عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ یہ جو زمین ہے، زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ان آیات میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان احادیث میں ہمیں دنیا طلبی سے اتنا کیوں تنبیہ کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کمانا چھوڑ دیں، دنیا کمانا چھوڑ دیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے سنیاسی لے لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں مکمل طور پر لگ جائیں اور دنیا میں جو کچھ ہمارا حصہ ہے، دنیا میں جو کچھ ہمیں کمانا چاہیے اس کو ہم چھوڑ دیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے فلا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اسے تم بھولو نہیں، جو تمہارے حصے میں ہے اللہ رب العالمین نے تقدیر میں جو لکھا ہے اس کو حلال طریقے سے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال طریقے سے دنیا کماؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس بہت ساری دولتیں تھیں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ پڑھیں، ان کی سیرت پڑھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جو صدقہ کیا تھا، اگر ان کی ایک جھلک دیکھ لیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کتنے دولت مند تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں انہوں نے 200 اقیہ سونا صدقے میں دیا تھا۔ 200 اقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 8 کلو سونا۔ 8 کلو سونے کی اگر ابھی آپ تقریباً اگر مارکیٹ میں دیکھیں گے تو اس کی قیمت 8 کروڑ کے برابر ہوگی۔ اس زمانے میں 8 کروڑ صرف ایک موقع پہ صدقہ کیا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 دینار اسی جنگ غزوہ تبوک میں انہوں نے صدقہ کیا تھا۔ 1000 دینار کی قیمت اگر ابھی اس دور میں اگر کنورٹ کریں دیکھیں گے تو 2 کروڑ سے زیادہ، 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہوتا ہے۔ تو اتنا اس زمانے میں صدقہ کیا تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دنیا کو مکمل طور پر نہیں چھوڑا، دنیا بھی کمایا لیکن حلال طریقے سے، اسلامی گائیڈ لائنز کے مطابق۔ جو دنیا کمانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان کیا ہے کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، حلال طریقے سے آپ دنیا کمائیں، کوئی منع نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو بھی رنگینیاں ہیں، دنیا میں جو بھی دولتیں ہیں، نعمتیں ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے۔ تو دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں۔ آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے موت کو مقرر کر رکھا ہے اور ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ فکر ذہن میں پیدا ہو جائے گا، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی، صحابہ کو تنبیہ کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ تھے پھر بھی کتنا دنیا میں کس قدر تنبیہ کے ساتھ، کس قدر متنبہ رہتے تھے، اس کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آخرت کی جب تیاری کریں یا آخرت جب ہم بھولنے لگے تو ہمیں دنیا کی حقیقت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب دنیا کی حقیقت کو ہم یاد کریں گے تو ہمیں آخرت کی فکر ہوگی، اور آخرت کی جب فکر ہوگی تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کریں گے، نیک عمل کریں گے، اور نیک عمل کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، صبر کی تلقین کی اور حق کی وصیت کی، تو وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان 4 چیزوں سے منہ موڑا، ان 4 چیزوں میں پیچھے رہ گئے، وہ ناکام ہیں، وہ خسارے اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سورہ عصر کی اہمیت
کہ تناظر میں فرماتے ہیں کہ اگر امت پر یہ صورت صرف سورۃ العصر نازل ہوتی احکام کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے، تو یہ صورت کافی تھی۔ تو نیک عمل کی بڑی اہمیت ہے، نیک عمل کے ذریعے ہی ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی ہم رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم موت کو یاد کریں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التذکرہ میں فرماتے ہیں کہ اہل علم یہ کہتے ہیں، علماء سلف یہ کہتے ہیں کہ موت کی یاد یہ دنیاوی لذتوں کو توڑ دیتی ہے، موت کی یاد سخت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ جب انسان موت کو یاد کرے گا تو اس کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اور اللہ رب العالمین نے جن احکامات کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو فالو کرے گا، اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں سے بچے گا، اور دنیا طلبی میں اتنا ہی طلبی حاصل کرے گا جتنا شریعت نے حکم دیا ہے، جس طریقے پر حکم دیا ہے اس طریقے سے دنیا طلبی حاصل کرے گا۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو علماء سلف کا قول نقل کیا ہے، اس سے انسان کو سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کئی ایک فائدے بیان کیے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کے کئی ایک فائدے ہیں، موت کو یاد کرنے کے کئی ایک فائدے ہیں، جس میں دل نرم ہوتا ہے، سخت دل نرم ہوتا ہے، انسان دنیا طلبی سے باز آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے میں وہ سست نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فائدے ہیں موت کو یاد کرنے کے۔ اور جب فکر آخرت پیدا ہوگی تو فکر آخرت میں صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو موت عطا کرے گا پھر آخرت میں فیصلہ کر کے جنت میں، آخرت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کا آخرت کی جو سب سے پہلی منزل ہے کیا ہے؟ قبر کی منزل ہے۔ قبر سے انسان کا آغاز ہوتا ہے، امتحان آزمائش آغاز ہوتا ہے، اور آپ یہ بہت ہی بنیادی اسلام کے بنیادی تعلیمات کے طور پر جانتے ہیں کہ قبر میں سب سے پہلے انسانوں کو 3 سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے انسانوں کو 3 سوال کیا جائے گا۔ وہ 3 سوال کیا ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ تو ہم ان 3 سوالوں کو اگر تیار کر لیں، ان 3 سوالوں کے جوابات کو اگر ہم تیار کر لیں تو ہم انشاءاللہ اس کے بعد جو مراحل ہیں حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی اور میزان اللہ رب العالمین قائم کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھی آپ کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو ذرہ برابر گناہ کرے گا اس کو بھی اس کے گناہ کا بدلہ، اس کا انجام اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو قبر میں جو سوالات کیے جائیں گے ان کی تیاری ہم کیسے کریں؟ سوالات کیا ہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ فرشتے آئیں گے اور کہیں گے من رب، تمہارا رب کون ہے؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ جب ہم اس دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے جب ہمیں پیدا کیا گیا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہمیں جب قبر میں سوال کرے گا، فرشتے سوال کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اگر ہم عبادت کریں گے، اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم رہیں گے تو ہم جواب دے جائیں گے، لیکن ہم سوچتے ہیں کہ یہ بہت آسان سوال ہے، ہم بول لے جائیں گے، ہم جواب دے لے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کے اعمال کے حساب سے وہاں پہ آپ جواب دے سکیں گے، جتنا آپ نے عبادت کیا، جتنا آپ توحید پر قائم رہے اسی طرح آپ جواب دیں گے۔ پھر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے اگر تو آپ جواب لے جائیں گے، اور دین اسلام پر اگر آپ نے عمل کیا ہے، دین اسلام پر اگر آپ نے عمل کیا ہے تبھی آپ اپنے مذہب، اپنے دین کو بتا لے جائیں گے۔ اور اگر آپ نے دوسرے قوموں کی اتباع کی ہے اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے تو آپ اس سوال میں پیچھے ہٹ جائیں گے اور آپ اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا من نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، نہیں تو آپ بھی اس سوال میں فیل ہو جائیں گے، آپ کو اس میں 1 نمبر بھی نہیں ملنے والا ہے اگر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع نہیں کی تو۔ یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اب تیاری کیسے کرنی ہے؟
آخرت کی پہلی منزل کی تیاری کیسے کریں گے؟ اگر اس میں آپ پاس ہو گئے تو اس کے بعد جو مراحل ہیں وہ مراحل آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو اس کو تیاری کرنے کا جو 3 سوال بتایا گیا ہے، ان 3 سوالوں کی بنیادی طور پر آپ علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تو یقین جانیں کہ آپ جب کامیاب ہوں گے قبر کی منزل میں، تو اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا، حشر کا میدان ہوگا، پل صراط ہوگا، ان تمام مراحل میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو دنیا طلبی کے چکر میں ہم نہ رہ کر ہم فکر آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی جب ہم فکر کریں گے تو اللہ رب العالمین کے احکامات پر ہم عمل کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے جب ہم جڑیں گے، اللہ رب العالمین کا جب ہم اپنے دل میں تقوی پیدا کریں گے تو ہمیں بھی وہ عمل کرنے کی توفیق ملے گی جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دلوں میں تڑپ تھی، وہ اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہر وہ عمل تلاش کرتے تھے۔ جیسے دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سوال کرتے تھے، وقتاً فوقتاً یہ سوال کیا کرتے تھے کہ ای العمل افضل، ای العمل احب الی اللہ، اس طرح کے سوال کیا کرتے تھے۔ وہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر کے آخرت کی فکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے وہ ہمیشہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ رب العالمین کن اعمال کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حسب سوال، حسب موقع، سوال کرنے والے کی کیفیت اور جو ماحول ہوتا تھا اسی حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال بتاتے تھے۔ کبھی توحید، کبھی ارکان اسلام، کبھی ارکان ایمان کا جواب دیا کرتے تھے اور بتاتے تھے یہ اعمال کرو، اللہ رب العالمین کی رضا حاصل ہو جائے گی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ ہم فکر آخرت کریں اور آخرت کی تیاری کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں، آخرت کی تیاری کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں۔ امام حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے، یہ زمانہ، یہ انسانوں کے لیے یہ جو زمانہ ہے ایک نہایت ہی اہم ہے۔ اگر انسان کے ایک دن کم ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی سے ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اس فکر میں نہ رہیں کہ ہم بڑھاپے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر لیں گے، ہم جوانی میں دین کو چھوڑ کر کے دنیاوی رعنائیوں میں پڑ جاتے ہیں، رعنائیوں میں اور مست و مگن میں ہم پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہم آخرت کی تیاری بڑھاپے میں کریں گے۔ آپ نے ابھی سنا کہ موت کے تعلق سے بنیادی قرآن و حدیث میں بنیادی باتیں بتائی گئی، ان میں سے یہ بتایا گیا کہ آپ کی موت کس وقت آئے گی آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ کس انتظار میں ہیں کہ آپ بڑھاپے میں آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں نوجوانوں کی موت ہوئی ہے؟ ابھی پچھلے مہینے احمد آباد سے ایک فلائٹ اڑی تھی جس میں نوجوان بچے بھی تھے اور چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے بچے بھی تھے، بوڑھے تھے، عورت تھی اور سارے لوگ تھے۔ تقریباً 250 سے زائد لوگوں کی وفات چند منٹوں میں تھی۔ انہوں نے بہت سارا پلان بنا کر کے وہ لندن کے لیے اڑے تھے کہ اچانک موت ہو گئی۔ ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اچانک اگر ہماری ایسی موت آ جائے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کو ہم کیا کہیں گے؟ کیا ہم اپنا پلان بتائیں گے کہ ہم نے جوانی میں یہ ارادہ کر رکھا تھا کہ جب بڑھاپا آئے گا تو ہم آپ کی عبادت کرتے؟ یہ اللہ رب العالمین کو ہم بتائیں گے؟ اگر اچانک ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اللہ رب العالمین کو اپنا منہ اس شکل اور اللہ رب العالمین کو اپنا منہ اس حالت میں دکھائیں گے اور اللہ رب العالمین سے ہم یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، یا اللہ رب العالمین سے ہم یہ کہیں گے کہ اے کاش اللہ رب العالمین تو ہمیں چند لمحہ دے اور ہم اللہ رب العالمین تیری عبادت کر کے واپس لوٹ آئیں؟ یہ موقع اللہ رب العالمین نہیں دے گا۔ جو بھی زندگی ہمیں ملی ہے، جو بھی ہمیں زندگی ملی ہے، اس میں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث ابھی کچھ دیر پہلے پڑھے ہیں کہ ان من امارات الساعہ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اچانک والی موت کی کثرت ہو جائے گی۔ اس حدیث کی شرح میں امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان یا مومن بندے کی موت کسی بھی حالت میں آئے ان کے لیے خیر ہے، کیونکہ مومن بندہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرتے رہتا ہے، اور کافر کے لیے دونوں موت، اللہ رب العالمین کے نافرمان بندے کے لیے دونوں موت مشکل ہے، چاہے ان کو طبیعی موت آئے، بڑھاپے میں موت آئے، یا جوانی میں موت آئے، یا کسی بیماری کے ذریعے موت آئے، یا اچانک کسی ایکسیڈنٹ میں ان کی وفات آئے، دونوں ان کے لیے مشکل ہے۔ لیکن
اگر مومن بندہ ہوگا تو وہ ہمیشہ جب بھی ان کے دل میں شعور پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ اس مقصد جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس مقصد پہ وہ چلے گا. تو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اگر اچانک موت میں مر جائے یا اچانک والی موت اس کو آ جائے تو اس کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے. تو ہمیں بھی ان مومنوں کی طرح تیار رہنا چاہیے جس طرح امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان مومنوں کی طرح ہمیں تیار رہنا چاہیے جو ہمیشہ تیار رہتے ہیں. جیسے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اذا اصبحت فلا تنتظر الصباح, جب ہم صبح کریں تو شام کا انتظار نہ کریں, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا. تو اس انتظار میں نہ رہیں کہ ہم عصر کی نماز پڑھ لیں, فجر چھوڑ کے عصر کی انتظار کریں, ہم عشاء چھوڑ کے فجر کا انتظار کریں. اس انتظار میں نہ رہیں. کیا پتا کہ ہمارے دل سے ہم ابھی ایمان ہے, فجر میں ایمان ہے, ہم فجر کی نماز چھوڑ دیے اور ہم عشاء کے انتظار میں ہیں, عشاء کے وقت ہم کافر ہو جائیں, عشاء کے وقت ہمارے دل سے ایمان نکل جائے, یا ہم ایسے کام میں ملوث ہو جائیں جس میں ہمارا ایمان کی جو کیفیت ہے وہ باقی نہ رہے. تو اس انتظار میں نہ رہیں, ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ دنیا میں ایک اجنبی کی طرح رہیں, بالکل پاؤں جہاں بھی رکھیں ایک دم اس کو دیکھ دیکھ کر کے رکھیں کہ ہم کس جگہ رکھ رہے ہیں, ہم کیسا عمل کر رہے ہیں, ہم کس طرح عمل کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں پر غور کریں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں موت کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے دل و دماغ میں وہ بات ڈال دے کہ ہم ہمیشہ موت کو یاد کریں, اور موت کو جب ہم یاد کریں گے تو ہم آخرت کی فکر ہوگی, اور آخرت کی جب فکر ہوگی تو ہم نیک عمل کریں گے. اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے ہم کچھ جد و جہد کریں گے, اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب بھی موت دے یا ہمارا موت کا وقت جو بھی ہو, اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے اور صحیح اسلام پر ہمیں موت عطا کرے, اور ہمیں ایسے وقت موت دے جس وقت ہم نیک عمل کر رہے ہوں, اللہ رب العالمین کو راضی کر رہے ہوں, اللہ رب العالمین کے پسند والا عمل کر رہے ہوں. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے موقع پر موت عطا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے اور توحید پر اور کلمہ شہادت پر ہمیں موت عطا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.